اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزاداری مظلوم کربلا یوٹیوب چینل کے دیکھنے والے تمام ہی ناظرین اور سامعین کو ہماری جانب سے السلام علیکم اور یا علی مدد۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب کر لیا ہوگا، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے والد بزرگوار محسن اسلام حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، جن کے بھائی امام حسن مجتبی اور ابو الفضل العباس علیہ السلام ہیں۔ ہمشیرہ جناب عقیلہ بنی ہاشم سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، جن کی مادر گرامی حضرت سیدۃ النساء العالمین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور نانا بزرگوار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ المختصر، یہ خاندان فضائل و مناقب کا سرچشمہ تھا۔ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت لیلہ بنت ابی مرہ بن عروہ بن مسعود ثقفی ہیں۔ آپ کے نانا عروہ بن مسعود ثقفی قریش میں عظیم المرتبت شخصیت تھے۔ وہ قریش مکہ کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں صلح نامہ حدیبیہ کے لیے بھیجے گئے۔ عروہ اہل طائف تھے۔ انہوں نے 9 ہجری میں اسلام قبول کیا، پھر اپنی قوم کی ہدایت اور دین اسلام کی تبلیغ کے لیے ان کی طرف گئے، لیکن اسی قوم کے ہاتھوں نماز سے پہلے اذان کہتے ہوئے تیر ستم سے مرتبہ شہادت پر فائز ہوئے۔ پیغمبر خدا ان کی شہادت پر بہت افسردہ ہوئے اور اس شہید کے بارے میں فرمایا، یعنی عروہ صاحب یاسین کی مثل ہیں، جو اپنی قوم کے لیے ہدایت کا فریضہ انجام دیتے تھے اور اسی راہ میں شہید ہوئے ہیں۔ لسان عصمت میں منطق علی اکبر علیہ السلام کو منطق رسول خدا سے تعبیر فرمایا گیا، اور قرآن کریم منطق نبوی کے بارے میں یوں گویا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یعنی خدا کے رسول ہوا اور ہوش سے کوئی کلام نہیں کرتے، ان کا کلام تو صرف وحی الہی ہوتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو جب بھی اپنے نانا کی آواز سننے کا شوق ہوتا، آپ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام سے کہتے کہ بیٹا اذان اور اقامت کہو، پھر راز و نیاز اور عبادات و مناجات میں مشغول ہو جاتے۔ اسی وجہ سے 10 محرم الحرام کی صبح کو جناب علی اکبر علیہ السلام سے اذان دلوائی۔ ان کسی اور شکی لوگوں کے دلوں میں اثر پڑے، لیکن کردار، رفتار، گفتار میں شہزادہ علی اکبر رسول معظم کے اتنے مشابہ تھے کہ ان کو دیکھ کے لوگ رسول اکرم کو یاد کرتے تھے۔ جناب علی اکبر علیہ السلام کی نسبت ایک معصوم امام کی زبانی خلق عظیم کے مالک سے دی جا رہی ہے، اور رسول معظم کے اخلاق کی اوج کی تصدیق ذات کردگار کے کلام سے ہوتی ہے۔ آپ بے شک عظیم اخلاق کی بلند ترین منزل پر فائز ہیں۔ اسی خلق و خو کی ہو بہو عکاسی آپ کو جناب علی اکبر کے اخلاق میں ملے گی۔ اس عظیم اخلاق کی جھلک شہزادے میں اس قدر نمایاں تھی کہ شہزادے کے سلام کرنے سے لوگوں کو پیغمبر اسلام کا سلام کرنا یاد آ جاتا تھا۔ غربا و فقراء و مساکین کے ساتھ حسن سلوک سے رفتار نبوی کی یادیں تازہ ہو جاتی تھیں۔ کتب تاریخ میں موجود ہے کہ ہم شکل پیغمبر شہزادہ علی اکبر علیہ السلام نے مدینہ میں غریبوں اور مسکینوں کے لیے ایک بہت بڑا مہمان خانہ بنا رکھا تھا، جس میں ہر روز و شب کھانا کھلانے کا انتظام کیا کرتے تھے، اور تمام لوگ شہزادہ کرم کے دسترخوان سے استفادہ کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی والدہ ماجدہ لیلہ بنت مرہ بن عروہ بن مسعود ثقفی تھی۔ میمونہ ابو سفیان کی دختر تھی، اور عروہ نے میمونہ سے شادی کی، اور ان سے ابی مرہ پیدا ہوئے، اور حضرت لیلہ زوجہ حضرت امام حسین ابی مرہ کی صاحبزادی تھی۔ چونکہ حضرت لیلہ ابو سفیان کی پر نواسی تھی، اس لیے روز عاشورہ لوگوں نے حضرت علی اکبر کو یزید کے لشکر کی طرف آنے کی دعوت دی، لیکن حضرت علی اکبر علیہ السلام جو نفس پاک کے حامل تھے، ان کی خواہش کو رد کر دیا۔ فرمایا کہ پیغمبر خدا کی وابستگی جگر خوارہ کے پوتے کی پیوستگی سے کئی بہتر ہے۔ آپ کا اشارہ ہندہ زوجہ ابو سفیان کی طرف تھا، جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام ہم شکل پیغمبر تھے،
اور ان کی رفتار و گفتار ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانند تھی۔ ان کا منور چہرہ دیکھنے والوں کی نظروں کو خیرہ کرتا تھا۔ آپ کا کلام ملیح، فصیح اور دلکش ہوتا تھا۔ یہ معلوم ہوتا تھا کہ رسالت مآب کلام فرما رہے ہیں۔ علی اکبر علیہ السلام اپنے پدرے بزرگوار کے سامنے نہیں بیٹھتے تھے اور بغیر ان کی اجازت کے کسی مجمع میں نہیں جاتے تھے۔ جب تک کوئی سوال نہ کرے گفتگو شروع نہیں کرتے تھے۔ وہ اپنے ہر کام میں خداوند بزرگ و برتر پر نظر رکھتے تھے۔ علی اکبر علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کا بے حد احترام کرتے تھے، یہاں تک کہ بغیر ان کی اجازت اور رضا کے کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ اکثر مورخین نے جنہوں نے شہزادہ علی اکبر کی شہادت کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے، وہ اس بات کے معتقد ہیں کہ آپ کی والدہ کربلا میں موجود تھیں۔ جب علی اکبر نے میدان میں جانے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے اپنی والدہ ماجدہ سے اجازت لی، اس کے بعد اپنے پدر بزرگوار کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اجازت مانگی۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کافی خوبصورت، شیریں زباں، پرکشش تھے۔ خلق و خو، اٹھنا بیٹھنا، چال ڈھال سب پیغمبر اکرم سے ملتا تھا۔ جس نے پیغمبر اسلام کو دیکھا تھا وہ اگر دور سے حضرت علی اکبر کو دیکھ لیتا گمان کرتا تھا کہ خود پیغمبر اسلام ہیں۔ اسی طرح شجاعت اور بہادری کو اپنے دادا امیر المومنین علی علیہ السلام سے وراثت میں حاصل کی تھی اور جامع کمالات اور خصوصیات کے مالک تھے۔ تاریخ ولادت میں اختلاف ہونے کی وجہ سے شہادت کے وقت آپ کی عمر کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ابن شہر آشوب لکھتے ہیں کہ آپ شہادت کے وقت 18 سال کے تھے۔ اس کے بعد نقل کرتے ہیں کہ 25 سال بھی آپ کی عمر بتائی جاتی ہے۔ شیخ مفید نے آپ کی عمر مبارک 19 سال بیان کی ہے۔ علامہ مکرم لکھتے ہیں کہ آپ کربلا میں شہادت کے وقت 27 سال کے تھے، لیکن مشہور یہ ہے کہ جناب علی اکبر امام سجاد علیہ السلام سے بڑے تھے۔ بہت سے مورخین نے آپ کا لقب الاکبر فرمایا ہے، لیکن شیخ طوسی نے آپ کا لقب الاصغر بیان فرمایا ہے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام کربلا کی تحریک میں اپنے بابا کے قدم بہ قدم رہے۔ مقام کسر بنی مقاتل سے امام حسین علیہ السلام نے رات کے عالم میں حرکت کی۔ گھوڑے پر تھوڑی دیر کے لیے آپ کی آنکھ لگ گئی، تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی تو زبان پر کلمہ استرجا انا للہ و انا الیہ راجعون جاری ہوا۔ جناب علی اکبر علیہ السلام نے اس کا سبب پوچھا تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کوئی سوار یہ کہہ رہا تھا، یہ کاروان موت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جناب علی اکبر نے پوچھا، بابا جان، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا، کیوں نہیں بیٹا؟ کہا، جب ہم حق پر ہیں تو راہ خدا میں مرنے سے کوئی خوف نہیں۔ جب جناب علی اکبر علیہ السلام خیموں سے رخصت ہوئے اور میدان کی طرف روانہ ہوئے تو اس حال میں یہ رز پڑھ رہے تھے، میں علی حسین بن علی کا بیٹا ہوں، خدا کی قسم ہم پیغمبر اسلام کے سب سے زیادہ نزدیک ہیں۔ اس قدر نیزے سے تمہارے اوپر وار کروں گا کہ ٹیڑھا ہو جائے، اور اس قدر تلوار سے تمہاری گردنیں ماروں گا کہ کند ہو جائے، تاکہ اپنے بابا کا دفاع کر سکوں۔ ایسی تلوار چلاؤں گا جیسے بنی ہاشم اور عرب کا جوان چلاتا ہے۔ خدا کی قسم اے ناپاک کے بیٹے، تم ہم پر حکومت نہیں کر سکتے۔ جب جناب علی اکبر علیہ السلام میدان کی طرف جا رہے تھے تو امام حسین علیہ السلام مایوسی کی نگاہ سے آپ کو دیکھ رہے تھے اور آپ کے رخسار پر آنسو کا سیلاب تھا، اور فرمایا، یا بار الہ تو گواہ رہنا کہ میں نے ان لوگوں کی طرف اس جوان کو بھیجا ہے جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے رسول کا شبیہ ہے۔ ہم جب بھی تیرے پیغمبر کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے اس کے چہرے کا دیدار کرتے تھے۔ جب شہزادہ علی اکبر علیہ السلام میدان جنگ میں جانے لگے تو میر انیس نے اس واقعے کو خوبصورت سخن میں بیان کیا ہے۔ گھبرا کے درے خیمہ سے زینب یہ پکاری، سر ننگے میں نکلوں گی جو تم جاؤ گے واری۔ اولاد مجھے تم سے زیادہ نہیں پیاری، بتلاؤ کہ میں ان کی ہوں عاشق کہ تمہاری۔ میدان کی طرف قاسم بے پر بھی نہ جائیں، تلواروں میں عباس سے دلاور بھی نہ جائیں۔ وہ آئے تو وسواس سے دل ہوگا پریشاں، صدقے کو نہیں پھیر کے لاتے ہیں میں قرباں۔ خود روؤں گی پر شاہ کو غم کھانے نہ دوں گی، لاشیں بھی اٹھانے کے لیے جانے نہ دوں گی۔
ناظرین، شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی زندگی کے ان واقعات کو ہم اپنے اس ویڈیو کے اندر اس حد تک بیان کر سکتے تھے کہ امام کے اس خوبصورت شہزادے کی آمد کی خوشی برقرار رہے۔ ہمارا آج کا یہ ٹاپک شہزادے کی آمد کے مطابق تھا۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں ہم شہزادے کے مصائب اور دیگر واقعات پر روشنی ڈالتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و نگہبان۔